نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی بک پڑھ رہے ہیں، تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا نیت کا ٹاپک تھا۔ بہت ہی پیاری باتیں تھیں جن کی طرف ہم نے تھوڑا سا دھیان کیا تھا کہ ہم اپنی نیتوں کو، اپنے نیک اعمال کو کس کس طرح سے بچا سکتے ہیں ضائع ہونے سے۔ تو آج کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے آخرت۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ انسان ایک ابدی مخلوق ہے، تاہم اس کی عمر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اس کی عمر کا بہت چھوٹا سا حصہ موجودہ دنیا میں رکھ دیا ہے، اور اس کا بقیہ تمام حصہ موت کے بعد آنے والی آخرت میں۔ موجودہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت کی دنیا عمل کا انجام پانے کی جگہ ہے۔ بہت ہی پیارا میسج یہاں پر یہ دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک ابدی مخلوق ہے، اس کو ختم نہیں ہونا۔ ہاں یہ ہے کہ درمیان میں تھوڑا سا ایک مرحلہ ہے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب جنت ہو یا جہنم ہو، وہاں پر پہنچ کے پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس کو جنت مل گئی وہ بھی مزے میں ہوں گے، خوشیوں میں ہوں گے، تو جس کو جہنم مل گئی تو وہ بھی وہاں پر ان کو کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو اسی بات کا یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل یعنی کہ لمیٹڈ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کبھی اینڈ ہی نہیں ہوگا نا لائف کا، اور یہاں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو 10 سال جینا ہے، کسی کو 20 سال میں موت آنی ہے، کسی کو 30 میں، کسی کو 60 میں، زیادہ سے زیادہ کوئی کیا رہ لے گا، 100 سال رہ لے گا۔ اس کے بعد اس کو نہ ختم ہونے والی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو جگہ ہے، یہ جو تھوڑا سا ٹائم، لمیٹڈ ٹائم جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کب ختم ہو جائے گا، یہ جو ہے عمل کی جگہ ہے۔ آگے جا کے جو عمل اس ہم چھوٹی سی زندگی میں کریں گے، اس کی پھر آگے جو جزا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت میں دیں گے۔ اور موجودہ دنیا تو ہے ہی ناقص، اور ہم ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہے تو یہ نہیں ہے، ایک چیز ملتی ہے تو دوسری، تو یعنی کہ انسان کبھی بھی جتنا بھی کسی کو مل جائے تو کبھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی گھٹیا سی چیز، ناقص سی چیز ہے۔ اور آخرت کی دنیا ہر اعتبار سے کامل ہے، کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے۔ آخرت ایک لامحدود دنیا ہے، وہاں تمام چیزیں اپنی معیاری حالت میں مہیا کی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو آخرت کی دنیا میں رکھا ہے۔ جنت ہر قسم کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ موجودہ دنیا میں جو لوگ نیکی اور خدا پرستی کا ثبوت دیں گے، وہ آخرت کی دنیا میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے ابدی طور پر کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم تجعلنا منہم۔ لیکن جو لوگ موجودہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جائیں یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کا طریقہ اختیار کریں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو مجرم ہیں۔ ایسے تمام لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے۔ موجودہ دنیا میں خدا غائب کی حالت میں ہے، آخرت کی دنیا میں وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ سامنے آ جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے نا، تو آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت تمام انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں گے، مگر اس وقت کا جھکنا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ جھکنا مطلوب ہے جو دیکھنے سے پہلے موجودہ دنیا میں ہو۔ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ لینے کے بعد جھکنا کسی کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں۔ موت آدمی کی زندگی کا خاتمہ نہیں، وہ اگلے یا دوسرے مرحلہ حیات کا آغاز ہے۔
موت وہ درمیانی مرحلہ ہے جبکہ آدمی آج کی وقتی دنیا سے نکل کر کل کی مستقل دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دنیا کا مسافر خانے سے نکل کر آخرت کی ابدی قیام گاہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آخرت کا یہ مرحلہ ہر ایک کی زندگی میں لازماً پیش آنے والا ہے۔ کوئی بھی نہیں جو اپنے آپ کو آخرت کی پیشی سے بچا سکے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا آخرت کے بارے میں ٹاپک ہمارا۔ اگر انسان کو اس دنیا کی حقیقت کی سمجھ آ جائے تو پھر اس کو اتنی ہی اہمیت، اتنا ہی ٹائم دے، کیونکہ کیا ہے کہ اس جو ایسی جگہ ہے کہ جس کا ہمیں خود نہیں پتہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، جیسے کہ مسافر جب آتا ہے تو اس کو خود چند دن اس نے رہنا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے واپس جو ہے نا وہ اصل ٹھکانے میں جانا ہے، اپنے گھر واپس جانا ہے۔ تو پھر انسان وہ وہاں پر دل بھی نہیں لگاتا، وہ زیادہ اپنی سپینڈنگ بھی نہیں کرتا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو پرماننٹ گھر سمجھ لیا ہے، بہت زیادہ اس میں اپنے آپ کو مگن کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آخرت کو ہم بھول بیٹھے ہیں اور ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو اگر انسان اس کی حقیقت کو جان لے تو پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنا بھی ٹائم کسی کو ملا ہے اس میں وہ اپنی وہ والی زندگی کے بارے میں سوچے اور اس پر ورک کرے، اس گھر کو خوبصورت بنانے میں اور اپنے لیے آسانیاں بنانے میں لگ جائے۔ تو انسان کی سب سے بڑی بھول یہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ یہ بھول بیٹھا ہے کہ آخرکار انسان کو تو اور جنات کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی جو سلسلے ہیں انسان کے کہ انسان نے کتنا کھانا ہے، کیا اس کو ملے گا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھا جب اس کے لیے لکھ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی رضا کے کاموں کو اور اپنی آخرت کی زندگی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بہترین بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں جو بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ ہر وقت انسان یہی سوچتا ہے نا کہ یہ زندگی جو ہے، موت جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں داخل ہونے والا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح پھر جیسے برزخ کی زندگی بھی ہے، مرنے کے فوراً بعد اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن تو حساب کتاب جزا جو بھی انسان کو ملے گا، مرنے کے فوراً بعد کون سی چیزیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کون سی فوراً ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ہماری قبر کو پر نور اور کشادہ اور ٹھنڈا کریں گی، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کریں گے تو ہمیں وہ مرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ فائدہ دیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، مزید ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کے ٹاپک کو کمپلیٹ کروں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔